عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین کرام، 9 نیوز ایچ ڈی کے لائیو اسٹوڈیو سے ماہ ربیع الاول کی اسپیشل ٹرانسمیشن بہار مدینہ کے ساتھ آج 4 ربیع الاول کے اس پروگرام میں حاضر خدمت ہے آپ کا میزبان محمد لقمان رضا۔ ناظرین و سامعین، ماہ ربیع الاول پہلی بہار اور برکتوں والا مہینہ، عظمتوں سعادتوں والا مہینہ، اور میں کہا کرتا ہوں کہ پہلی بہار نہ ہو تو باقی بہاریں کیسے ہو سکتی ہیں؟ باقی بہاروں کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا، اور حقیقت یہ ہے کہ یہ پہلی بہار ہے تو اس کے صدقے سے باقی ساری بہاریں ہیں، یعنی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے اور تصدق سے اس کائنات کو سجایا گیا۔ آپ باعث تخلیق کائنات، وجہ کائنات، جان کائنات ہیں۔ اگر آپ نہ ہوتے، اللہ رب العزت نے خود فرما دیا کہ اے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ نہ ہوتے، آپ کو تخلیق کرنا نہ ہوتا تو پھر میں اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ فرماتا۔ تو وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جن کے تصدق سے یہ ساری کائنات سجائی گئی، جن کے وسیلے سے اس کائنات ہست و بود میں رنگینیاں اور رعنائیاں ہیں، انہی کی ولادت باسعادت کا یہ ماہ محترم، اور اسی حوالے سے پروگرامز کا یہ سلسلہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ آج نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے خوبصورت پیارے خصائل، بالخصوص حسن و جمال کے تذکرے ہوں گے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ عظیم ہستی ہیں کہ آپ کے نور مبارکہ سے اس کائنات کو بنایا گیا، تخلیق فرمایا گیا، اور آپ کے حسن و جمال سے اس کائنات کو حسن اور رعنائیاں حاصل ہوئیں۔ حسن یوسف جو سیدنا یوسف علیہ السلام کا حسن ہے، وہ بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ ہے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان قادری علیہ رحمہ نے لکھا تھا کہ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ یوسف علیہ السلام کے حسن کو خواتین مصر نے دیکھا تو اپنی انگلیاں کاٹ بیٹھیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن و جمال کے جلوے صحابہ کرام علیہم رضوان مردان عرب انہوں نے دیکھا، اور تو انہوں نے اپنی زندگیاں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان کر دیں، اور انہوں نے تو اب براہ راست اپنی آنکھوں کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روئے طابہ سے روشن اور منور کیا، اپنے دلوں کو جلا بخشی۔ آج تو یہ عالم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بن دیکھے آپ پر انسانیت ایمان بھی لاتی ہے، اور آپ کے نام پر اپنی جان بھی فدا کر دیتی ہے۔ بس آج نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسی حسن و جمال کے تذکرے ہوں گے کہ جس حسن و جمال کو دیکھ کر صحابہ کرام علیہم رضوان فدا ہو جایا کرتے تھے۔ ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہوں گے ہمارے معزز مہمان اسلامک اسکالر جناب پیر محسن اعجاز سیفی صاحب۔ ان کے ساتھ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح سرائی کے لیے ہمارے معزز مہمان ثنا خان جناب قاری طاہر عباس بغدادی صاحب موجود۔ میں آپ دونوں معزز مہمانوں کو اس پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ جی پیر محسن اعجاز سیفی صاحب، اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو
اس کائنات میں سب سے زیادہ حسین و جمیل پیدا فرمایا، حسن و جمال سے نوازا۔ قرآن و حدیث، سیرت، صحابہ کرام علیہم رضوان، ان کی روشنی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن و جمال کے تذکرے فرما دیجیے۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید، والضحیٰ، صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ سبحان اللہ۔ جی مفتی صاحب، آپ نے بہت اچھا اسٹارٹ لیا، شروع کیا، اور ایک شعر جو آپ نے کوٹ کیا اپنی گفتگو میں اعلیٰ حضرت کا، تو کیا کمال کا شعر ہے۔ اس کے اگر خیال کو دیکھا جائے تو وہ بھی اعلیٰ، جیسے اعلیٰ حضرت ہیں۔ اعلیٰ حضرت کو اللہ پاک نے اعلیٰ حضرت بنایا ہی اس لیے ہے کہ اس نے اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو کہ سب نبیوں سے اعلیٰ ہیں، پوری کائنات سے اعلیٰ ہیں، ان کی مدح و توصیف کی، تو اللہ پاک نے ان کو بھی اعلیٰ بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ اور کلام الامام، آپ کے کلام کو کہا جاتا ہے، اور امام الکلام ہے، کلام ہیں۔ تو یہ جو شعر ہے، اگر اس کو کسی بھی زاویہ سے دیکھا جائے، چونکہ میں یہ شوق رکھتا ہوں شاعری کا بھی، تو اس کو دیکھا جائے تو یہ شعر بہت ہی گہرا شعر ہے۔ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ اس میں صنعت مقابلہ ہے، اور اس میں اتنی صنعت مقابلہ ہے، اگر آپ دیکھیں فارسی کا کلام دیکھیں، اردو کا کلام دیکھیں، تو آج تک کسی بھی شاعر نے اتنا صنعت مقابلہ اپنے ایک شعر میں استعمال نہیں کیا۔ سبحان اللہ۔ ہاں، دیکھیں اوپر حسن ہے اور نیچے والے مصرے میں نام ہے۔ وہاں حسن پہ انگلیاں کٹی تھی، یہاں پہ نام پہ سر کٹ جاتے ہیں۔ ہاں، سبحان اوپر حسن اور نیچے نام ہے۔ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، اور یہ ماضی کا صیغہ، کٹ گئی، بس اب نہیں کٹتی، تو نیچے ہے کٹاتے ہیں۔ سبحان اللہ، استمرار۔ ہاں، اور کٹاتے رہیں گے۔ سبحان اللہ۔ تو اوپر ہے زنا، انگشت، اور نیچے سارا۔ انگشت اور سار کا مقابلہ دیکھ لیں کہ ادھر انگلیاں کٹتی اور ادھر سر کٹائے جا رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور زندگیاں ہی قربان کی، اور اوپر جو ہے وہ زنا ہے، عورتیں ہیں، اور نیچے مردان ہیں، وہ بھی عرب کے، مردان عرب۔ تو یہ بہت ہی آپ نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اچھا آپ نے موازنہ، یہ کمپیریزن پیش کیا، اور ان کو جچتا بھی ایسا ہی ہے۔ ایسا ہی نہیں کہتے، جو شعراء کرام ہیں وہ بھی آپ کو امام ہی مانتے ہیں۔ تو یہاں سے بات شروع کرتے ہیں کہ والضحیٰ، جو میں نے یہ کلمات تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، تفسیر عزیزی میں اس کی مختلف تفاسیر موجود ہیں کہ اس سے مراد کون سا دن ہے، والضحیٰ سے مراد کون سا دن ہے۔ آپ لکھتے ہیں کہ اس سے مراد میلاد کا دن ہے۔ سبحان اللہ۔ پہلی تفسیر ہی یہی ہے کہ یہ میلاد کا دن ہے، جس دن روشن دن کی قسم اٹھائی جا رہی ہے، تو وہ میلاد کا روشن دن ہے۔ اور ایک اس کی جو تفسیر ہے وہ ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے نور علم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور ایک اور اس کی تفسیر ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات حیات مبارکہ۔ سبحان اللہ۔ اور جو عاشقوں نے اس کا ترجمہ کیا ہے، عارفین نے جو تفسیر بیان کی ہے، وہ کی ہے کہ اس سے مراد نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اقدس ہے۔ سبحان اللہ۔ تو
آج جو میں کوشش کروں گا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف چہرے کی بات کی جائے، چہرہ مبارکہ رخ والضحیٰ کا ذکر، اور کیوں کہ جو چہرہ ہوتا ہے وہ پورے جسم کا آئینہ ہوتا ہے، بالکل ٹھیک ہے، آئینہ ہوتا ہے، یہ ایسا آئینہ ہے، بلکہ یہ ایک پورا علم ہے قیافہ شناسی، چہرہ شناسی، چہرہ سنات، اور یہ ایسا آئینہ ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ انور ایسا آئینہ ہے جس سے خود خدا کی ذات کے جلوے نظر آتے ہیں، سبحان اللہ، اور اللہ پاک نے آپ کو برہان بنا کر بھیجا، جو دلیل کی 5 قسمیں ہیں وہ نیچے رہ جاتی ہیں، ٹھیک، وہ نیچے رہ جاتی ہیں، اور یہ جو برہان ہے یہ اس سے بھی اعلیٰ ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ٹھیک، اس سے بھی خاص دلیل جو ہے، خاص دلیل ہے، سبحان اللہ، تو یہ خاص دلیل ہونی بھی چاہیے، کیونکہ یہ اللہ پاک نے اپنے آپ کو ظاہر کرنے کے لیے، آپ نے یہ پڑھا اور دیکھا مفتی صاحب کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو، جی، قوم نے کہا کہ آپ ہمیں خدا کو دکھا دیں، صحیح، ہم مان جائیں گے خدا ہے، جی، پوری حیات مبارکہ میں کسی کافر کو بھی یہ جرت کیوں نہیں ہوئی کہ آپ ہمیں اللہ کا دیدار کروا دیں اور ہم مان جائیں گے؟ علماء کرام لکھتے ہیں کہ اس میں وجہ یہ ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور ہی ایسا آئینہ تھا جس میں خدا کی ذات کے جلوے نظر آتے تھے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ رب العزت کے مظہر عتم تھے، بالکل جی، تو اس لیے یہ سوال ختم ہو گیا، آپ کو دیکھتے ہی یہ سوال ختم ہو جاتا تھا، تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو چہرہ انور ہے یہ حسن کی کائنات ہے، سبحان اللہ، اور کائنات کو انگلش میں کہتے ہیں یونیورس، یونی کا معنی ہوتا ہے اکائی، ٹھیک، اور وارس جو ہے اس کا معنی ہوتا ہے آیت، اور آیت کا معنی ہوتی ہے علامت، نشانی، ٹھیک، تو پتہ چلا کہ یہ ایک کی نشانی ہے، پوری کائنات کس کی نشانی ہے؟ ایک کی، یعنی کہ اللہ کی نشانی ہے، جو عارف ہیں وہ اس بات کو سمجھتے بھی ہیں، اور انہوں نے مشاہدہ کر کے ہمیں بتایا ہے کہ ایک ایک چیز جو کائنات کی ہے وہ اللہ کی گواہی دے رہی ہے، تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو چہرہ انور ہے تو یہ بھی ایک اللہ کی نشانی ہے، اور سب سے آیات الکبریٰ، سب سے بڑی نشانی ہے، بے شک، اور یہ بھی اللہ کی گواہی دے رہی ہے، اللہ کے ایک ہونے کی گواہی۔ تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو سراپا اقدس ہے، سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، تو آپ کا جو سارا جسم اقدس ہے وہ سارے کا سارا معجزہ ہے، اگر آپ کو کوئی معجزہ بھی اللہ پاک عطا نہ کرتا تو آپ کا جو چہرہ تھا وہی اللہ کو منوانے کے لیے کافی تھا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو یہ جو چہرہ ہے، اور حقیقت یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ مبارکہ رخ زیبا کو دیکھ کر اکثر جو غیر مسلم تھے وہ اسلام لے آئے کہ یہ کسی معاذ اللہ کسی جھوٹے کا چہرہ ہو ہی نہیں سکتا۔ بے شک جی، آپ دیکھ لیں کہ جب حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چہرہ انور کو دیکھ کر جو شعر کہے، وَآسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، اس میں پہلے جو ہے وہ ہے آسن، اور جو آدھا مصرع اگلا ہے وہ ہے اجمل، ٹھیک ہے، اور اس میں تفضیل ہے، اور دونوں اس سے اوپر کوئی ڈگری نہیں ہے، عربی سپرلیٹیو ڈگری ہے، تو آسن اور اجمل یہ کیا ہے، حسن کیا ہے اور جمال کیا، یہی ہمارا موضوع ہے، بالکل صحیح، حسن کہتے ہیں ظاہری حسن کو، ٹھیک، اور جمال کہتے ہیں باطنی حسن کو، تو آسن اور اجمل کا معنی یہ ہوا کہ پوری کائنات میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری حسن میں سبحان اللہ کوئی برابری نہیں کر سکتا، اور نہ باطنی حسن میں کوئی برابری کر سکتا ہے، تو یہ ہے آسن اور اجمل کا معنی۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ چہرہ اقدس میں نے آپ کو عرض کیا کہ یہ کائنات ہے، کیسے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے خود ارشاد فرمایا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا جو چہرہ اقدس ہے وہ مصحف قرآن ہے، قرآن کے ورق ہیں، اور علماء کرام فرماتے ہیں کہ اگر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صرف چہرہ دیکھ لیں تو کیا نظر آتا ہے؟
114 सूरतें ٹھیک آیت ہیں، جی۔ 6666 تقریباً۔ جی تو یہ آیت کا ہم معنی پڑھ چکے، اللہ کی نشانی۔ اگر ہم اللہ کی نشانیوں کو تقسیم کریں تو اس کی پوری کائنات بنتی ہے، جس میں انسان بھی ہیں، جمادات، نباتات ہیں، 18,000 عالم ہیں۔ 18,000 عالم ہیں، تو اتنا بنتے ہیں۔ قرآن پاک کی 6666 آیات بنتی ہیں۔ لیکن اگر کسی نے دیکھنا ہو کہ یہ ایک جگہ پہ مل جائے، سارے کا سارا حسن، تمام کائنات کا حسن ایک جگہ پہ مل جائے، اللہ کی نشانیاں، تمام نشانیاں ایک جگہ پہ نظر آ جائیں، تو وہ رخ زیبا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ انور ہے۔ سبحان اللہ۔ وہی ہے والضحیٰ، جس کی اللہ پاک نے قسم یاد فرمائی۔ اور اہل علم کہتے ہیں کہ ایک ہوتا ہے جس کی قسم اٹھائی جاتی ہے، اور ایک ہوتا ہے جس کے لیے قسم اٹھائی جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ضروری ہے کہ جس کے ساتھ قسم اٹھائی جائے، جس چیز کی قسم اٹھائی جائے، اس سے جس کے لیے قسم اٹھائی جائے وہ اعلیٰ ہو۔ سبحان اللہ۔ تو یہ چاشت کے وقت کی ہے قسم، تو ثابت ہوا کہ چاشت کے وقت سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اقدس جو ہے وہ اعلیٰ ہے، روشن ہے، اعلیٰ ہے، زیادہ روشن جمال کا ہے۔ پیکر۔ تو علماء کرام نے فرمایا کہ یہ چاشت پھر کیسے بنتی ہے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلیٰ ہے، چہرہ اقدس تو پورا اعلیٰ ہے، تو چاشت کیسے بن گئی؟ تو علماء کرام نے لکھا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے تو چاشت بن گئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ چاشت کا وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مسکراہٹ کا نام ہے، بے شک، تبسم کا نام ہے۔ بے شک۔ تو یہ ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور، جسے دیکھ کر عبداللہ ابن سلام اتنے بڑے یہودیوں کے عالم جی جی، پڑھ کر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے لیے آئے، سبحان اللہ۔ تو دیکھتے ہی بول اٹھے کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہے، اور ان کو کلمہ نصیب ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ آپ نے چاشت کا ذکر کیا، وہ حدیث مبارکہ، وہ واقعہ کہ جب ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے دست مبارکہ سے سوئی گر گئی ہے، اور ابھی بظاہر اندھیرا ہی ہے، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لاتے ہیں، مسکراتے ہیں، تو اجالا ہی اجالا ہو جاتا ہے، اور سیدہ عائشہ فرماتی ہے کہ میں اس روشنی میں، اس اجالے میں، اس نور میں وہ سوئی تلاش کر لیتی ہوں۔ ہاں جی بالکل، یہ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی مسکراہٹ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا ہے۔ میں عرض کرتا ہوں جی، اسید بن ایاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کالے رنگ کے تھے، ٹھیک، اور جیسے یہ معاشرے میں ہوتا ہے جس کا کالا رنگ ہوتا ہے اس کے ساتھ کیسا سلوک کیا جاتا ہے، تو وہ تھے بھی عرب والے، تانا زنی جو زیادہ کرتے تھے اسلام سے پہلے، تو آپ کو بھی ایسے ہی تانا دیا گیا کہ آپ کالے رنگ کے ہیں، تو آپ افسردہ ہو گئے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے امتی کی پریشانی نہیں دیکھی جاتی۔ بے شک۔ آپ نے تو وہ طائف والوں، جی بالکل، آپ نے تو طائف والوں سے پتھر کھا کر بھی جی کہا کہ یہ میری قوم ہے، دعائیں دی، یہ میری قوم ہے، دعائیں بھی دیکھیں، اور یہ میری قوم کہنا، ٹھیک ہے، ابھی اسلام نہیں قبول کیا، تو جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہو جائے، سبحان اللہ، اس کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرمائیں گے؟ جی، تو آپ نے چہرہ دیکھا افسردہ، پوچھا کہ آپ کو کیا ہے سید؟ تو آپ نے عرض کی حضور میرا رنگ کالا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ید اللہ کا ہاتھ اٹھایا، سبحان اللہ، ادھر بھی ہے ہاتھ، کدھر؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام، ید بیضاء، جی، وہ بھی ایک ہاتھ ہے، وہ معجزہ عطا ہوا، بے شک، لیکن ہمیں کہیں پہ ایسا جلوہ نظر نہیں آیا ہاتھ کا جو ید اللہ کے ہاتھ میں ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہے۔ وہ خود تو چمکتا تھا، بغل سے نکالنا اور سورج سے بھی زیادہ روشن ہو جانا، انہیں شان عطا، یہ بھی شان ہے، جی، لیکن جو مقتدی ہوتے ہیں، مقتدیوں کی اور شان ہے اور امام کی اور شان۔ سبحان اللہ، تو ادھر ہاتھ کا جلوہ دیکھیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھایا اور سید کے چہرے پر پھیر دیا، سبحان اللہ، اور پھر صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم اندھیری کوٹھڑی میں سید بن ایاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے جاتے تو وہ روشن ہو جاتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ غلاموں کا حال ہے، یہ غلاموں کا حال ہے جس کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم صرف چھو لے، سبحان اللہ، تو یہ تو جان رکھتا ہے، جو بے جان چھڑی ہے۔ وہ صحابہ نے کہا کہ اندھیرا ہے، بارش بھی ہے، سبحان اللہ، گھر کیسے جائیں؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ لگایا چھڑی کو، وہ کتنی روشن ہو گئی۔
اس میں وہ انہیں اپنا راستہ نظر آ رہا ہے. تو دونوں جب ایک نے ادھر جانا تھا ایک نے ادھر، راہیں جدا ہو گئی. تو دوسرے نے سوچا کہ اب میں کیسے گھر جاؤں گا، چھڑی ایک ہے تو چھڑی کا لگانا تھا دوسری چھڑی کو، وہ بھی روشن ہو گئی. اسے کہتے ہیں نور مصطفیٰ. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو ادھر ہم بات کرتے ہیں چہرہ انور ایسا ہے کہ اگر اس کو پھیلایا جائے تو 6666 آیات بنتی ہیں، اور اس کو سمیٹا جائے تو روح ودوہا بنتی. تو آج جو عارف ہوتے ہیں وہ 114 صورتوں کے ساتھ ساتھ یہ صورت بھی یاد کر لیتے ہیں. اسی لیے کہا گیا کہ چہرہ مصطفیٰ اصل قرآن ہے، عاشقوں کی تلاوت پہ لاکھوں سلام. جو عاشق ہوتے ہیں وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا جو چہرہ اقدس ہے، ایسا چہرہ ہے جو صرف خود روشن نہیں، یہ روشن کرتا بھی ہے، سراج منیرہ. آج ماشاءاللہ چونکہ پیر کا دن ہے تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارک بھی پیر کے دن ہوئی. تو جو یہ پیر ہونا ہی تھا، نبیوں کا پیر آ گیا تو پھر دنوں کا تو پیر ہونا ہی تھا. بالکل. تو ایسے کہیں گے کہ نبیوں کا پیر دنوں کے پیر میں آ گیا، سبحان اللہ، یہ دنوں کا پیر بن گیا. اور جو اس وقت ولادت باسعادت ہوتی ہے وہ اوقات کا، وقت کا پیر وقت ہے. جی، یعنی اندھیرے چھٹ رہے ہیں، اجالے آ رہے ہیں. جی جی. جو سحری کا وقت ہے، جو تہجد کا وقت ہے، جو اللہ کی رحمت جب سب سے زیادہ انسان کے قریب ہوتی ہے. ہاں، تو آپ تذکرہ فرما رہے تھے بہار کا، ربی، وہ مجھے یاد آگے بات کہ یہ ربی کا معنی ہم اکثر سنتے رہتے ہیں کہ ربی کا معنی ہوتا ہے بہار. تو بہار کیسی بہار ہے یہ ایسی بہار ہے جب انسان وجود میں نہیں آیا تھا، یہ اس وقت بھی بہار تھی. ربیع الاول پہلی بہار، یہ اس وقت تھی جس بہار نے ملائکہ کو، عرش کو، کرسی کو، لوح و قلم کو بہاریں عطا کی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. معطر کیا، مہکایا، سجایا. بے شک یہ وہ بہار ہے، پہلی بہار. پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا نور اقدس حضرت آدم علیہ السلام میں آیا تو آپ سے بہاریں ظاہر ہونے شروع ہو گئی، فرشتے تعظیم کرنے لگے. اور پھر یوں سلسلہ با سلسلہ پوشت دار پوشت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا نور جس میں آتا گیا اس زمانے کو روشن کرتا گیا، بہاریں لٹاتا رہا. اور میں کہوں گا کہ اگر یہ پوشت دار پوشت سلسلہ جو ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کا دیکھا جائے تو پھول کھلتے گئے. کیسے پھول؟ نبوت کے پھول. کسی پھول کا نام آدم علیہ السلام، کسی پھول کا نام نوح علیہ السلام، کسی پھول کا نام ابراہیم علیہ السلام، کسی پھول کا نام موسیٰ علیہ السلام، کسی پھول کا نام عیسیٰ علیہ السلام. یہ پھول ہیں اس بہار کے جس بہار کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں. تو اللہ پاک کرے کہ ہماری جو حیات ہے یہ بھی ایک پھول بن جائے، اس سے بھی خوشبوئیں نکلیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و کردار کی خوشبوئیں نکلیں. پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آمنہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر میں پیدا ہوئے تو عرب میں نہیں پوری دنیا میں بہاریں آ گئیں. سبحان اللہ. تو اس پھول کا نام ہے وہ صداقت کا پھول، عدالت کا پھول، حیا کا پھول، شجاعت کا پھول. یہ پھول ہیں اظہار دنیا. اب بھی پھول ہیں. کسی پھول کا نام بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ، بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ، غوث اعظم جیلانی رحمۃ اللہ علیہ. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث پاک بھی ہے یہ جو حسنین کریمین کیا ہیں؟ میری دنیا کے پھول ہیں. بہار ہوگی تو پھول تو ہوں گے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو یہ پھول ہیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ اقدس ایسا ریفلیکٹ نور کرتا تھا اس وقت تھا. تو میں نے عرض کر دیا کہ فرشتوں کو سجدہ کرنا پڑا. اور نوح علیہ السلام میں آیا تو کشتی، سبحان اللہ. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام میں آیا تو آگ کو گلزار ہونا پڑا. اور حضرت اسماعیل علیہ السلام میں آیا تو چھری کی جرت نہیں کہ وہ چل سکے. حضرت آمنہ پاک کے جب شکم اطہر میں آیا تو آپ نے دیکھا آپ پانی لینے کے لیے گئی ہیں، آپ کو جھکنا نہیں پڑا، جھکیں کوئی اور. ٹھیک، صحیح. یہ جھکتے ہیں تو صرف ایک کے آگے ہی، پانی کے لیے جھکے، پانی نے آپ کے قدم چومنا شروع کر دی، پانی اوپر آ گیا. تو یہ ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن. یہ ابھی ہم ظاہری حسن کی بات کر رہے ہیں. حضرت ابو رافع اس وقت ایمان نہیں لائے تھے، یہودی تھے. آپ فرماتے ہیں
کہ میں نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، ٹھیک، اور یوں ہی میں نے دیکھا اللہ پاک نے نور ایمان میرے دل میں ڈال دیا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، دیکھنے کی بدولت، دیکھنے کی بدولت، اور ڈال دیا۔ اس پروگرام کے اختتام پہ ہم اسی پہ بات انشاءاللہ پھر کریں گے۔ تو ودوہا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اقدس، ہم نے بات شروع کی، یہ آئینہ ہے۔ جی، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا انا میرات الحق، میں ہی وہ ہوں، ایسا شیشہ ہوں جس میں حق کے جلوے نظر آتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہ صرف ایک انسان نہیں، معانی را الحق، یہ بھی ارشاد فرمایا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو جس نے دیکھا، جی، یہ تو ہے نا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ہے اقدس، جس نے دیکھا اس کو کیا ملا؟ اس کو یہ ملا کہ وہ تمام جو نبیوں کے امتی ہیں سب کے سردار بن گئے، سبحان سب سے زیادہ چمک گئے، ان کو چمک حاصل ہو گئی، ان کو نور حاصل ہو گیا، صرف اس وجہ سے کہ انہوں نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں دیکھا ہے۔ پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ جس نے ان کو دیکھا، جنہوں نے مجھ کو دیکھا، سبحان اللہ، لا تمس النارا، ان کے قریب مس بھی نہیں کرے گی آگ، سبحان اللہ، دوزخ کی آگ ان کو بھی مس نہیں کرے نبی گی۔ صلی یہ اللہ علیہ وسلم کے دیکھنے والوں کو اور نبی صلی اللہ یعنی علیہ کہ وسلم کے صحابہ صحابہ کو بھی دیکھنے والوں، ہاں، دونوں کے صحابہ لیے۔ کو دیکھنے والوں کو۔ سبحان اللہ، تو ایسا تو ہونا ہی تھا کہ یہ نور مصطفیٰ کی ایک جھلک تھی۔ سبحان اللہ، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ اقدس اللہ پاک نے کتنا خوبصورت بنایا ہوگا۔ ہم نے اگر کہیں تصویر بنوانی ہو جی، یا اپنا آئینہ ہی دیکھنا ہو، خود کو سنوارنا ہو، جی، تو ہم جو شیشہ ہوتا ہے اس کو کتنا صاف کرتے ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم نے اب اپنے آپ کو صاف کرنا چھوڑ دیا، صرف شیشہ کو صاف کرتے ہیں، صاف کرنا چھوڑ دیا، یہ چھوڑ دیا ہے۔ دھول چہرے پہ تھی اور آئینہ صاف کرتے رہے، وہ ہم نے بات جو ہے اپنا لی ہے۔ خیر، موضوع سے نہ ہٹ جائیں۔ تو اللہ پاک کی ذات کے جلوے جو اللہ پاک نے دلیل بنا کر بھیجا، برہان بنا کر جس چہرہ اقدس کو بھیجا، جی، اس آئینے کو اللہ پاک نے کتنا صاف کیا ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے، بس دست قدرت کیسا بنایا؟ ایسا بنایا، وہ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرما دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے اللہ پاک نے آپ کی مرضی سے آپ کو بنایا، کأنک قد خلقت کما کما تشاء۔ تو اس سے جو پہلے مصرع ہے وہ ہے خلقت مبرأ من کل عیب، کوئی عیب اللہ پاک نے سبحان اللہ، نہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم میں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بھی اعضاء ہیں، وہ چہرہ اقدس ہو، جی، وہ کان مبارک ہو، سبحان اللہ، ہاں وہ بینی مبارک ہو، چشمان مبارک، چشمان مبارک ہو، وہ زلف واللیل ہوں، سبحان اللہ، اور وہ ید اللہ کے ہاتھ ہوں، وہ پاؤں اقدس ہوں۔ ایک ایک جو ہے علماء کرام نے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں نے ایک ایک پہ کئی کئی کتابیں لکھ دی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو اس تھوڑے سے مختصر وقت میں ہم ادھر چہرہ انور کی جو تابانیاں ہیں سبحان اللہ، وہی بیان کریں گے، اس میں سے کچھ حصہ لیں گے تاکہ ہمیں بھی نور جو ہے وہ نصیب ہو جائے۔ جی ناظرین، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صرف ظاہری حسن و جمال پر گفتگو ابھی ہوئی کہ سراجم منیرہ، قرآن مجید فرقان حمید نے فرمایا، اور سراجم منیرہ کا سادہ سا معنی یہ ہے روشن سورج۔ عام سورج ہم دیکھتے ہیں کہ دن کے وقت اپنی روشنی، اپنی کرنیں بکھیرتا ہے تو پوری زمین پر روشنی ہی روشنی ہو جاتی ہے، لیکن رات کے وقت وہ سورج غروب ہو جاتا ہے۔ یہ وہ روشن سورج ہے کہ دن ہو یا رات، ظاہر ہو یا باطن، ہر چیز کو روشن منور کر دیتا ہے۔ یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ چہرہ مبارکہ کا حسن و جمال کا روشن سورج، کہ جس سے صحابہ کرام علیہ رضوان نے اپنے قلوب و اذہان کو منور فرمایا، اور آج بھی وہ سراجم منیرہ کی رعنائیاں پوری کائنات میں اپنے جلوے بکھیر رہی ہیں۔ ہمارے ساتھ ہمارے معزز مہمان ثنا خان جناب قاری طاہر عباس بغدادی صاحب بھی موجود۔ میں
یہ آپ سے ملتمس ہوں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز میں گلہائے عقیدت پیش کر دیجیے. جی قاری طاہر عباس بردی. اے رسول امین خاتم المرسلین اے رسول امین خاتم المرسلین تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں ہے یہ اپنا عقیدہ بصدق و یقین ہے یہ اپنا عقیدہ بصدق و یقین تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں اے رسول امین. دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے جملہ صاف سے خود سجایا تجھے دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے جملہ صاف سے خود سجایا تجھے اے ازل کے حسین اے ابد کے حسین اے ازل کے حسین اے ابد کے حسین تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں اے رسول امین خاتم المرسلین تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں ہے اپنا عقیدہ تیرا سکہ رواں کل جہاں میں ہوا اس زمین میں ہوا آسماں میں ہوا تیرا سکہ رواں کل جہاں میں ہوا اس زمین میں ہوا آسماں میں ہوا کیا عرب کیا عجم سب ہیں زیر نگی کیا عرب کیا عجم سب ہیں زیر نگی تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں اے رسول امین بزم کونین پہلے سجائی گئی پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی بزم کونین پہلے سجائی گئی پھر تیری
سید الاولین سید الاخرین سید الاولین سید الاخرین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول امین خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں ہے یہ اپنا عقیدہ بصدق و یقین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول امین۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ ناظرین، ہے یہ اپنا عقیدہ بصدق و یقین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، سبحان اللہ۔ بالکل یہی حقیقت ہے، اور اسی پر آج گفتگو ہو رہی ہے 9 نیوز HD کے لائیو اسٹوڈیو سے۔ ماہ ربیع الاول کی یہ اسپیشل ٹرانسمیشن بہار مدینہ آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے۔ 4 ربیع الاول اور ربیع الاول کے یہ بابرکت لمحات اور وہ گھڑیاں، وہ دن قریب کہ جس دن میرے آپ کے ہم سب کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، یہ سارا جہاں، یہ ساری کائنات روشن منور ہو گئی۔ اور پہلے بھی اس کی تخلیق اس کائنات کی اللہ رب العزت نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کے نور سے فرمائی، اور مزید اس میں رعنائیاں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کے وسیلے سے وہ در آئیں، آپ پہنچیں، اور پھر ایسی یہ کائنات روشن منور ہوئی کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کر بھی تشریف لائے، تمام انسانیت کے لیے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی بن کر تشریف لائے، اور جس نے بھی محبت کے ساتھ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ لیا وہ اسلام لے آیا، وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فدا ہو گیا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن و جمال کے ہم کیا تذکرے کر سکتے ہیں، اللہ رب العزت خود آپ کے تذکرے فرماتا ہے، جیسے گفتگو ہو رہی تھی والضحیٰ واللیل اذا سجا، کہیں والشمس وضحاہا والقمر اذا تلاہا، یہ سارے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن و جمال کے تذکرے ہیں۔ کہیں سینہ علم نشرح کے تذکرے ہو رہے ہیں، کہیں اللہ فرماتا ہے ورفعنا لک ذکرک، کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر مبارکہ کو رفعت عطا فرما دی، بلند سے بلند تر فرما دیا، اور حقیقت یہی ہے کہ جس کے ذکر پاک کو اللہ رب العزت بلندی عطا فرما دے پھر اس کو کوئی گھٹا نہیں سکتا۔ یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسن و جمال، کہ جس حسن و جمال نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس حسن و جمال کے بارے میں احادیث مبارکہ میں باقاعدہ ابواب موجود ہیں۔ شمائل ترمذی میں بالخصوص آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاکیزہ مطہر جسم پاک کی فضیلتیں اور رعنائیوں کا ذکر موجود ہے، اور صحابہ کرام علیہم رضوان خود نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن و جمال کے تذکرے کیا کرتے تھے۔ سیدنا عباس رضی اللہ عنہ، سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ، دیگر صحابہ کرام سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ہوں، ہر صحابی رضی اللہ عنہ اپنے اپنے انداز سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن و جمال کے تذکرے کرتے رہے۔ انہی میں سے ہم بھی اپنی سعادت سمجھتے ہوئے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن و جمال کے تذکرے کر رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ شریک گفتگو پیر محسن اعجاز سیفی صاحب، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہری حسن کے تذکرے ہوئے، اور یہ حقیقت ہے کہ ہم اپنی زندگیاں بھی اس موضوع پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن و جمال کو بیان کرنے پر صرف کر دیں، زندگیاں ختم ہو جائیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاکیزہ حسن و جمال کے تذکرے ختم نہ ہوں۔ جمال کا آپ نے ذکر کیا کہ باطنی حسن جو ہے اس کو جمال کہتے ہیں، اس پر بھی آپ روشنی ڈالیے۔ جی،
مفتی صاحب گفتگو ہو رہی تھی، میں آپ نے جو حکم ارشاد فرمایا ہے جی اس سے پہلے جو گفتگو ہو رہی تھی ربیع الاول کے حوالے سے، بہار کے حوالے سے، جی تو چونکہ یہ پروگرام بھی بہار مدینہ ہے جی تو مدینے کی بہار، جی تو میں سمجھتا ہوں جنہوں نے اس پروگرام کا انعقاد کیا ہے اللہ پاک نے مدینے کی بہار کا وافر مقدار میں حصہ ان کو عطا کیا ہے، بے شک، اسی لیے وہ مدینہ 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 مدینہ، سبحان اللہ، مدینہ طیبہ کا ذکر بار بار کرتے ہیں۔ یہ ادھر سے خیرات ملتی ہے تو انسان مدینہ مدینہ کرتا ہے، ویسے نہیں ہوتا۔ بے شک، تو خیر اس حوالے سے کبھی پھر گفتگو ہوگی۔ موضوع ہے بہار، ربیع۔ ربیع کا ایک معنی یہ جو ہم نے بیان کیا اکثر سننے میں آتا ہے، ایک اور بھی معنی جو عرب والے اس اصطلاح کو استعمال کرتے تھے۔ ربیع کا معنی ہوتا ہے چہرہ۔ ٹھیک، یہ ہم نے بھی بات چھیڑی، شروع کی چہرہ کی، تو ربیع کا معنی ہے چہرہ۔ اب اگر معنی کیا جائے ربیع الاول جی تو اس کا معنی ہوا کہ پہلا چہرہ، سب سے پہلا چہرہ۔ تو پتہ چل گیا کہ کائنات میں جو سب سے پہلا چہرہ ہے وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ سبحان اللہ، اور حدیث مبارکہ اس کی گواہ ہے۔ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا چہرہ، اب ہم اس پہ تھوڑا سا عرض کریں گے۔ جی، تو اب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ایسا چہرہ ہے جس کی وجہ سے ہمارے چہرے سلامت ہیں۔ ٹھیک، اللہ پاک نے سب کو چہرے عطا فرمائے تو اس چہرہ کا صدقہ ہے، سب کو حسن عطا فرمایا تو اس حسن کا صدقہ ہے، چاہے وہ یوسف علیہ السلام ہی کیوں نہ ہو۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ پاک نے آدھا حسن حضرت یوسف علیہ السلام کو عطا کیا، اور علماء کرام نے اس پر بحث کی ہے جی کہ آدھا حسن تو یوسف علیہ السلام کو عطا کیا، جی، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ باقی آدھا حسن پوری کائنات میں تقسیم کیا، اس میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بھی آ جاتے ہیں۔ تو شیخ عبدالحق محدث دہلوی محقق الاطلاق جی، آپ نے یہ جو مشکل تھی اس کو حل فرمایا۔ ٹھیک، آپ نے فرمایا کہ بات پہ غور کرنے سے سمجھ آئے گی، آدھا حسن کون بتا سکتا ہے؟ ٹھیک، آدھا حسن وہی بتا سکتا ہے جس کے پاس پورا حسن ہو، صحیح، اس کو پتا ہوگا کہ آدھا حسن ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو پتا چلا کہ یہ جو حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن مبارک ہے یہ بھی اس پورے حسن کا حصہ ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ ہے۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہری حسن کے ایک اور حدیث پاک عرض کروں، جی جی، وہ بہت خوبصورت حدیث مبارکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا تو حضرت عائشہ صدیقہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا چرخہ کاٹ رہی تھی اور یکدم رک گئی۔ ٹھیک ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے تھے؟ جوتا مبارک، نالائن مبارک گانٹھ رہے تھے۔ سبحان اللہ، دیکھیں ہم آج جو لو لیول کے طبقہ ہے اس کو ہم کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ جو ہمارے بھائی یہ کام کرتے ہیں، محنت کش جو ہیں، میں تو سمجھتا ہوں وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ادا کر رہے ہیں، اور القاسب حبیب اللہ، تو ہمیں ایسی بات نہیں کرنی چاہیے بلکہ ان کو قدر کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے۔ جی، یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود گانٹھا اور بتا دیا کہ اگر میری سنت سمجھ کر لوگوں کی جو جوتے ہیں وہ مرمت کرو گے، بناؤ گے، سنوارو گے، پالش کرو گے تو اس کا بھی آپ کو ثواب ملے گا، یہ بھی آپ عبادت کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، اچھا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پیشانی ہے، پیشانی مبارکہ ہے، اس پہ پسینہ آیا تو صحابہ فرماتے تھے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ اقدس پر جو پسینہ آتا تھا وہ ایسے معلوم ہوتا تھا جیسے موتی ہوں۔ سبحان اللہ، بے شک، تو آپ دیکھ رہی تھیں، یوں ہی نظر پڑی رک گئی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا ہوا، کس لیے رک گئی؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو پسینہ ہے نا یہ مجھے کام نہیں کرنے دیتا۔ دیکھیں اس کو جو محبت والے لوگ ہیں
اتنا نورانی پسینہ ہے کہ موتیوں کی طرح ہے. موتیوں کی وہ بات ہے، لیکن اس کا اثر آپ دیکھیں. جی ارشاد کیا ہوا کہ روک دیا ہے مجھے کام کرنے سے، رخ زیبا کے جلووں میں گم ہوں گے. یہ بات ہے اصل میں. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ آنکھ بار کر دیکھتے نہیں تھے. ہاں وہ تھے صحابہ جو ٹک ٹک باندھ کر دیکھتے تھے، نظر پڑتی و دعا پہ ہٹتی نہیں تھی. وہ صرف 2 صحابہ کا ذکر حدیث میں ملتا ہے، شیخین کریمین. بالکل، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ. صحابہ فرماتے ہیں یہ دونوں تھے جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو دیکھتے. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر مسکراتے تھے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھ کر مسکراتے تھے. ایک صحابی نے تو یہ عرض کر دیا اگر مجھ سے کوئی پوچھے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اقدس کیسا تھا تو میں بتا نہیں سکتا، کیونکہ میں نے کبھی دیکھا ہی نہیں، جی بھر کر آنکھ بھر کر نہیں دیکھا. ہیبت و جلال ایسا تھا. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ جی اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک دفعہ مولانا روم لکھتے ہیں جی کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حکم فرمایا حضرت جبرائیل علیہ السلام کو کہ اپنا سارا حسن دکھاؤ. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دکھایا وہ 600 پار اور اتنے بڑے پار کے ایک پار ایسا ہو کھولیں تو پوری جو زمین ہے مشرق ڈھانپ لے. تو آپ نے دیکھا کچھ بھی نہیں ہوا. ہونا کیا تھا؟ یہ تمکین والے تھے، تلوین والے تو نہیں تھے. ہاں جن کی آنکھوں ما زاغ البصر وما طغى، اللہ کے جلووں کو جو دیکھ لے، جبریل علیہ السلام کے جلووں کو دیکھ کر انہیں کیا ہونا تھا؟ بالکل صحیح. تو جبریل نے عرض کر خادم ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے. جبریل نے عرض کر دی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی اپنا سارا حسن دکھاؤ. سبحان اللہ. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا آپ نہیں دیکھ سکتے. اتنا بڑا فرشتہ جی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ، وہ ہے بھی نور. بے شک. تو صحابہ تبشر تھے، وہ نورانیوں کے سردار ہیں، ملائکہ کے سردار ہیں، نوریوں کے سردار، لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے در اقدس کے خادم ہیں. تو آپ نے فرمایا آپ نہیں دیکھ سکتے. تو پتہ چلا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سارے حسن کو اللہ کے سوا کسی نے نہیں دیکھا. سبحان اللہ. آپ نے یہ بات کی، علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس پہ لکھا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ ابا بکر صدیق مجھے میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی بھی نہیں پہچانتا، حتیٰ کہ آپ بھی نہیں پہچانتے. بے شک. تو اس پر شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 70,000 نورانی پردوں میں اس دنیا میں مبعوث فرمایا. اگر ایک بھی پردہ اٹھا دیا جائے تو کوئی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھنے کی تاب نہیں رکھتا، ایک جھلک دیکھنے کی تاب نہیں عالم کو. وہ اگر جلوہ کریں کون تماشائی. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسن مبارکہ ہے. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن مبارک جی جنہوں نے دیکھا انہوں نے کیا کیا؟ آپ نے دیکھا کہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو دنیا جہان سے بے خبر اور اللہ سے لگاؤ. کیونکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا الصلاۃ معراج المومنین، کہ نماز میں اللہ کا دیدار ہوتا ہے، معراج حاصل ہوتی ہے. بالکل ٹھیک. تو وہ جلوے ہی ایسے ہوتے ہیں جو دنیا جہاں سے بے خبر کر دیتے ہیں. دیکھ لیں جنہوں نے رخ مصطفیٰ دیکھا انہوں نے کیا کیا. حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے بارے میں بہت مشہور واقعہ ہے کہ آپ کی جو پنڈلی ہے اس میں وہ نیزہ پیوست ہو گیا اور ہاتھ نہیں لگایا جا سکتا تھا، اتنا درد ہوتا. تو سب حیران تھے کہ اس کا علاج کیسے کیا جائے گا، کیسے نکالا جائے گا. تو آپ نے کہا بے فکر ہو جائیں،
میں ابھی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہوں، آپ نکال لیں تو نکال لیا، پتہ بھی نہ چلا، پتہ چلا کہ اللہ کے جلووں میں کیسے گم ہوتے ہیں۔ تو اسی علی پاک نے، مشکل کشا نے، سیدنا حیدر کرار، علی المرتضیٰ مشکل کشا، خیبر شکن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز قربان کر دی اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ اقدس سے آنکھیں نہیں ہٹائیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بڑا مشہور واقعہ آپ نے سنا ہوگا۔ پھر دیکھ لیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مشہور ہے کہ آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو دیکھنے والے کو معلوم ہوتے کہ یہ جامد ہے، ساکت ہے، اس میں جان نہیں ہے، جیسے کوئی ستون کھڑا ہو۔ بالکل صحیح، ایسے آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے۔ لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات مبارکہ، جب آپ امام بنے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو مصلی امامت پر کھڑا کیا تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ ہٹایا، پردہ ہٹا کر دیکھا کہ میرے صدیق پر اللہ بھی خوش ہے، میں بھی خوش ہوں، اور دیکھوں کہ کون کون خوش ہے جو آپ کے پیچھے نماز ادا کر رہا ہے۔ تو یوں ہی پردے کو ہٹایا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازو اوپر کر کے مصلی امامت سے پیچھے ہٹنے لگے۔ جب انہیں پتہ چلا، بخاری شریف کے حدیث پاک بہت مشہور حدیث پاک بیان اکثر ہوتی، ان کو پتہ کیسے چلا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لا رہے ہیں؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔ تو جو اللہ والے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اقدس کوئی عام چہرہ تو نہیں تھا، جو ہی پردہ ہٹا تو آپ کے چہرہ اقدس سے ایسی تجلیات سبحان اللہ نکلی جنہوں نے پوری مسجد نبوی کو روشن کر دیا، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چل گیا کہ میرے محبوب تشریف لا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا، خوشبو سے پہچان لیا۔ اچھا، وہ تو نماز کے لیے کھڑے تھے، ان کو تو ارد گرد کی خبر ہی نہیں تھی، کیسے پتہ چلا؟ تو یہ بھی جو عارف ہیں انہوں نے نقطہ حل کر دیا، سمجھا دیا کہ نماز ہوتی ہی وہی ہے سار اللہ کو جھکے اور دل مصطفیٰ کو۔ سبحان اللہ، دل ادھر ہی تھے، بے شک، حجرہ اقدس کی طرف دل تھے، ایک صحابی کے نہیں، سارے صحابہ کے، امام کے بھی اور مقتدیوں کے۔ بالکل آپ نے درست فرمایا۔ سیدنا امام غزالی علیہ رحمہ نے اس پہ لکھا کہ جب التحیات میں آپ نے لکھا کہ جب ہم پڑھتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو پھر یہ تصور کرو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو، اور چونکہ اس وقت ہم اپنے حکم یہی ہے کہ گود یا سینے کی طرف نظر ہونی چاہیے، تو وہاں پر ہمارے دل آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال ہوتا ہے اور دل جھکے ہوئے ہوتے ہیں، نگاہیں جھکی ہوئی ہوتی ہیں۔ تو آپ کے چہرہ اقدس سے وہ جو شعائیں نکلی نور کی، تو پتہ چل گیا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لا رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ باطنی کمال وہ بھی اللہ پاک نے خود، یہ جو 4 مقاصد ہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث کرنے کے، ان میں سے ایک یہ بھی ہے وَيُزَكِّيهِمْ، بے شک کہ یہ پاک کرتے ہیں، بے شک، جو ان کو دیکھ لے وہ بھی پاک ہو جاتا ہے، جنہیں آپ دیکھ لیں وہ بھی پاک ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ کی جو شان ہے، آپ کو جنہوں نے دیکھا، میں نے عرض کر دیا کہ انہوں مکمل نہیں دیکھ سکے، نہ ہی اتنی جرأت تھی، اتنی طاقت تھی، اتنا ظرف تھا وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے۔ پھر اس جہان میں جتنا دیکھ سکے تو وہ جتنا دیکھ سکے، وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارکہ سورج سے بھی زیادہ روشن تھا، جتنا دیکھ سکے۔ حقیقت تو اللہ ہی جانتا ہے، جیسے حدیث مبارکہ میں نے عرض کی، تو جتنا دیکھ سکے اس کا عالم یہ ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ سورج سے بھی زیادہ روشن چہرہ تھا، چاند سے بھی زیادہ روشن منور چہرہ مبارکہ تھا۔ تو صحابہ نے چاند سے تشبیہ دی، سورج سے تشبیہ دی، اور صحابہ فرماتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اقدس ایسا چہرہ تھا، معلوم ہوتا تھا کہ سورج تیر رہا ہے، چہرہ میں سورج تیر رہا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے تھے اور دیواریں آپ کے چہرے میں نظر آتی تھیں، اور ایک روایت میں کہ آپ مسکراتے تھے تو دیواریں شیشہ بن جاتی تھیں، اتنی چمک آتی تھی۔ تو ایک بات تو مفتی صاحب ہے، یہ چاند
وہ पंजाबी का एक मेरे ही शेर है, वटा वटा के तू रूप सोना फलक ते जितना भी सज के आवे, कदे भी तैबा दी खाक वर्गा तो रूप चन्ना वटा नहीं सकता। आज मैं तो अर्ज करूं कि ऐ चांद तू जितना भी सज कर बन कर आ जाए, लेकिन तैबा की खाक जैसा हुस्न नहीं आप में आ सकता, नहीं सज सकते आप। ये चांद की फिर साहबा ने क्यों मिसाल दी चांद से, सवाल उठता है। ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि जो हमारी फितरत है जी, ये इल्म हासिल करने का एक अंदाज है मालूम से नामालूम की तरफ। ठीक है, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इंतहा या हद किसी को पता नहीं है, वो नामालूम है। चांद सूरज मालूम है, सिर्फ समझाना था साहबा ने, वो जानते थे। आज मैं कह सकता हूं कि चांद जो है वो जितना भी हो जाए, जितना भी सज जाए, वो तैबा की खाक के बराबर नहीं है। बेशक। तो साहबा तो फिर साहबा थे, और ये खाक का जिक्र हो रहा है तो फिर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो वराउल वरा हैं। तो इसलिए साहबा ने सिर्फ हमें बात समझाने के लिए ये की। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसे दिलों को पाक किया जी, ऐसे पाक किया कि आप सूरज का तज़किरा फरमा रहे थे जी, सूरज पाक करता है जमीन को, और जाहिर को सिर्फ जमीन को पाक करता है, जमीन नापाक हुई, सूरज की शुआएं पड़ी, जमीन खुश्क हो गई, जमीन पाक हो। ठीक है, बिल्कुल। और नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे पाक करते हैं, सूरज जो है वो कमरों में दाखिल नहीं हो सकता जी। और आप तो जानते होंगे कि कुछ दुनिया में ऐसे मुल्क भी हैं जहां पर सूरज निकलता ही नहीं, 6 महीने रात ही रहती है, 6 महीने बाद, और उन्होंने वो लाइटिंग करके दिन के औकात और रात के औकात तरतीब दिए हैं। बिल्कुल ठीक। तो मेरे नबी का नूर ऐसा है वहां भी जगमगा रहा है। सुभान अल्लाह। हाँ, तो सूरज जो है ये आसमान का सिर्फ सूरज है, ये जाहिरी नूर, ये लाइटिंग भी आप ही का ये आसमान का सूरज है जी। मेरे नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा अक़दस वो दिल के आसमान का सूरज है। सुभान अल्लाह, सुभान। तो ये सूरज जमीन को पाक करता है। जमीन नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले सारी पाक नहीं थी, ठीक, इबादत के लिए मुकर्रर जगह थी। बेशक। ये बात और चेहरे से हट गई, लेकिन इसमें भी इंशाअल्लाह ताला उधर हम जाएंगे। तो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमा दिया कि मेरे लिए अल्लाह पाक ने सारी जमीन को मस्जिद बना दिया, सजदागाह बना, पाक बना दिया। और पाक नहीं बनाया, पाक करने वाली बना दी। तयम्मुम करते हैं, ठीक है। पाक करने वाली कैसे बनी, ये नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तलवा अक़दस जी। तेरे कदमों में जो है गैर का मुंह क्या देखें, इसमें भी आला हजरत ने कमाल कर दिया। तेरे कदमों में जो है गैर का मुंह क्या देखें, कदम मुंह देखें, कौन नजरों में चढ़े देख के तलवा तेरा। सुभान अल्लाह। ये चढ़े भी कमाल का है जी। जचे क्यों नहीं कहा, जचना होता है जिसको इंसान गौर से देखे और जो ये आंख का दशा है इसमें उसकी शक्ल आ जाए। तो चढ़ना का मतलब ये हुआ कि पलकों के नजदीक भी नहीं आया। ठीक, कोई पलकों के नजदीक भी नहीं आ सकता। जिन्होंने नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तलवा देख लिया वो मुंह तो मुंह रहा, चेहरा मुबारक। हाँ, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इधर तलवे का जिक्र और आपने उधर गैरों का मुंह कहा है। ठीक है, देख लें सही। तो आपके जो तलवा मुबारक है इस पे फिर कभी बात होगी। अभी इंशाअल्लाह चेहरा अक़दस पर बात होगी वक्त की कमी के बायस इंशाअल्लाह। तो आपने पाक किया, नूर ईमान दाखिल किया। जी। मैं एक बात तकमीली ऐड करते चलूँ कि ख़त्म नबूवत के हवाले से आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह पाक ने ख़ातमुन नबिय्यीन भी बनाकर भेजा, मगर मेरा विजदान कहता है, बल्कि हकीकत है कि अल्लाह ताला ने हुस्न की भी आप पर ही तकमील कर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सिर्फ नबूवत की तकमील नहीं हुई बल्कि हुस्न की भी, तमाम कमालात की तकमील हुई। और अल्लाह ताला ने ये बता दिया कि मैंने अपना नबी जो भेजा है इस पर हुस्न भी मुकम्मल है, नबूवत भी मुकम्मल है। अब इसके बाद कोई और हसीन हो ही नहीं सकता। सुभान अल्लाह। तो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बातनी हुस्न, बातनी कमालात जिनको भी हासिल हुए वो सीना मुस्तफ़ा से हुए। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिशकात शरीफ में हदीस
موجود ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ نے جو میرے سینہ میں داخل کیا میں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینہ میں داخل کر دیا. تو جس کو نور ایمان ملا یہ آپ کا باطنی جتنے بھی کمالات ہیں نور ایمان ہے، شرافت ہے، حیا ہے، کردار ہے، جتنا بھی کردار ہے یہ باطنی کمالات ہیں. اور یہ تو اب سائنس جو ہے یہ جو یورپ والے ہیں جو غیر مسلم ہیں وہ بھی کہہ چکے ہیں، وہ مجبور ہو گئے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہی ایسی سیرت ہے جس سے اس زندگی کو پاکیزہ بھی بنایا جا سکتا ہے، امن والا بھی بنایا جا سکتا ہے، صحت مند بھی بنایا جا سکتا ہے اور آئیڈیل بھی بنایا جا سکتا ہے. آخر پہ ایک سوال ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو جنہوں نے بھی دیکھا انہوں نے اسلام قبول کیا، نور ایمان ان کے سینوں میں داخل ہو گیا، یہ آپ کا چہرہ اقدس ہی ایسا تھا، تو پھر ابو جہل کو نصیب کیوں نہیں ہوا؟ ابو جہل اینڈ کمپنی، تو ان کو کیوں نہیں ہوا؟ یہ سوال ہے. اس کا بھی جواب اللہ پاک نے سورۃ الاعراف کے اندر آیت 198 میں ارشاد فرمایا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دیکھتے ہیں، کیا آپ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ مجھے دیکھ رہے ہیں؟ وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ مجھے دیکھ رہے ہیں؟ یہ ابو جہل اینڈ کمپنی کی بات ہوتی ہے. کفار مکہ. وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ آپ کو دیکھ ہی نہیں سکتے. تو پتہ چلا کہ ان کو تو نظر ہی نہیں آیا. اگر اس کی جو تشریح ہے وہ دیکھی جائے تو ہمیں وہ ہجرت کی رات یاد آتی ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم درمیان سے گزرے، نظر آئے؟ نہیں نظر آئے. یہی پارٹی تھی، ان کو نظر نہیں آئے. اور دیکھ لیں ان کے تو آنکھوں پہ کانوں پہ پردے پڑے ہوئے ہیں، تو اس لیے ان کو نظر نہیں آئے. یہ جب شان نزول ہم دیکھتے ہیں تبت یدا ابی لہب، تو یہ اللہ پاک نے سورہ مبارکہ نازل کی تو اپنوں نے بھی سنی اور غیروں نے بھی سنی، تو جن کے لیے اتری انہوں نے بھی سنی. اور پھر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ضیاء القرآن میں یہ لکھتے ہیں کہ ابو لہب ایسا تھا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی دیوار اور ابو لہب کے گھر کی دیوار ایک ہی تھی. ٹھیک ہے. ہمسایا تھا، چچا تھا اور ہمسایا بھی اتنا قریبی تھا، پھر بھی نہ سمجھ سکا. بالکل ٹھیک. ان کو جاہل اس لیے تو کہتے ہیں کہ جاہل ہو ان پڑھ نہیں ہوتا جس کو پتہ نہ ہو. جاہل اسے کہتے ہیں جس کو پتہ ہو لیکن ماننے نہ، انکار کر، جانتا ہو لیکن مانتا نہ ہو، اسے جاہل کہا جاتا ہے. تو ان کے لیے اتری تو ام جمیل، مجھے تو ہنسی آتی ہے جب اس کو ام جمیل کہتا ہوں. یہ اس نے کنیت خود ہی رکھی ہوئی تھی. ٹھیک ہے. ہاں روایات میں آتا ہے کہ یہ کہانی تھی ٹیری، تو تھی ٹیری اور اپنے آپ کو ام جمیل کہتی تھی. ٹھیک ہے. تو اللہ پاک نے اپنے منہ میاں مٹھو اور کسی نے کہنا تھا. ٹھیک ہے. تو اس نے پتھر اٹھایا اور آ گئی بیت اللہ میں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نوافل ادا کر رہے تھے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہرے دار ہیں، ٹھیک، پہرا دے رہے ہیں. بات کو سمجھیں جو میں نے عرض کر دیا ہے. آپ پہرا دار ہیں تھے نہیں ہیں اور پہرا دے رہے ہیں. تو ام جمیل آئی، پوچھا تمہارا دوست کہاں ہے؟ تو پتہ چلا غیر بھی مانتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوست ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ نے فرما دیا. ابو جہل بھی یہی بات ابو جہل نے بھی کہی تھی معراج کے موقع پر کہ آپ کا دوست یہ کہتا ہے. تو کفار مکہ بھی جو کافروں کے سردار ہیں وہ بھی مانتے ہیں کہ یہ دوست ہیں، دشمن نہیں ہیں. بالکل صحیح. تو ام جمیل نے پوچھا آپ کا دوست کہاں ہے؟ اس کے آپ نے جب دیکھا ام جمیل آ رہی ہے، ہاتھ میں پتھر ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رد کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام جمیل آ رہی ہے اور پتھر بھی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں ان جیسوں کو نظر نہیں آتا. سبحان اللہ. بے شک. آپ بے فکر رہیے. تو وہ پوچھ رہی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سامنے نماز پڑھ رہے ہیں، نماز ادا فرما رہے ہیں، ان کو نظر نہیں آیا.
اس کے پیچھے جو ہے وہ اللہ پاک کا ارشاد ہے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ آپ کو دیکھ ہی نہیں سکتے. تو پتہ چلا جس نے دیکھا اس نے مانا، تو جس نے نہیں مانا اس نے دیکھا ہی نہیں ہے. اللہ پاک ہمیں بھی اس رخ زیبا کی ودعا کے چہرے کی زیارت نصیب فرمائے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر عاشق کو نصیب فرمائے. جہالت کی بات صرف ابو جہل تک ہم جو ہے وہ نہیں رکھیں گے، بلکہ آج بھی وہ جہالت کا مل سکتی ہے. اب اس سے بڑی جہالت اور کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب خاتم النبیین بھی فرما دیا اور حسن کی بھی تکمیل فرما دی، تو اس سے بڑا کوئی حسین ہوگا تو اس منصب پر فائز ہوگا. بے شک. ہاں جی. تو اسی طرح پردے کی آپ بات کر رہے تھے کہ ان کی آنکھوں پر اور عقل پر پردہ تھا، تو آج بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جن کی آنکھوں پر اور دلوں پر اور عقل پر پردہ ہے. بالکل ٹھیک. کہ حسن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا عام چرچا ہونے کے باوجود وہ اس چیز سے وہ صرف نظر کرتے ہیں کہ شاید ابھی بھی کسی نبی کی ضرورت ہے. کیونکہ یہ تو 3 گروہ رہنے ہیں، کفار، منافقین اور مسلمان. تو یہ تو سورہ بقرہ کے آغاز میں ہی اس کا ذکر موجود ہے. ناظرین و سامعین، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن و جمال کے تذکرے کبھی ختم نہیں ہو سکتے. ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو سکتا ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رخ زیبا کی رعنائیوں کے تذکرے ختم نہیں ہو سکتے، تو پھر وہ حسن و جمال کیسا ہوگا اس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. آخر میں چاہوں گا جناب پیر محسن اعجاز سیفی صاحب مختصراً دعا فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین، الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین یا رب العالمین. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس پیارے پیارے ماہ مبارک کا صدقہ تمام مسلمانوں کو عزتیں عطا فرما. آمین. ہمارے والدین کی بخشش فرما. آمین. جو اللہ پاک نے جن کو اولاد عطا فرمائی والدین کا فرما بردار بنا. آمین. جن کے پاس اولاد نرینہ نہیں، اولاد صالح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام نصیب فرما. اللہ پاک نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ بہار مدینہ کی جو بہار ہے، جو عنایات ہیں، ان کا حصہ وافر مقدار میں ہمیں بھی عطا فرما. اللہ پاک نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ جل ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما، افواج پاکستان کی حفاظت فرما. یا اللہ پاک نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ ہماری نوجوان بہنیں، بیٹیاں، مائیں، ہماری نوجوان نسل کو شرم و حیا کی دولت نصیب فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. جی ناظرین و سامعین، آج کا یہ اسپیشل پروگرام بہار مدینہ کی اسپیشل ٹرانسمیشن کے تحت 9 نیوز HD کے لائیو اسٹوڈیو سے آپ تک پہنچایا جا رہا تھا. آج کا پروگرام اختتام پذیر ہوتا ہے. اپنے میزبان، ہمارے مہمان، ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. آخر میں ہمارے معزز مہمان ثنا خان جناب قاری طاہر عباس بغدادی صاحب نبی محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ ناز میں، بارگاہ اقدس میں مدحت سرائی کریں گے. جی قاری طاہر عباس بغدادی صاحب. حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے. حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے. میں بے قرار تھا، سارا
ساری، میری تو ہستی کیا ہے، میرے غریب نواز، میری تو ہستی کیا ہے، میرے غریب نواز، جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے، میں بے قرار، میں بے قرار تھا، سارا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری محبتوں کا صلہ ایسے کون دیتا ہے، محبتوں کا صلہ ایسے کون دیتا ہے، سنہری جالیوں میں یار غار آپ سے ہے، سنہری جالیوں میں یار غار آپ سے ہے، میں بے قرار، میں بے قرار تھا، سارا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری، کہاں وہ عز مدینہ، کہاں میری ہستی، کہاں وہ عز مدینہ، کہاں میری ہستی، یہ حاضری کا شرف بار بار آپ سے ہے، یہ حاضری کا شرف بار بار آپ سے ہے، میں بے قرار، میں بے
ساری بہار سے ہے. ماشاء اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ. عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ